السلام علیکم. مائی نیم از محمد علی حیدر اور میں مختلف لوگوں کو مختلف ٹاپکس پہ جو ہے وہ ٹریننگس دیتا رہتا ہوں. اور آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ایک بہت زبردست بک، دیٹس دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، یا اردو میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پر اثر لوگوں کی 7 عادات. یہ ایک ایسی بک ہے یا ایک ایسی زبردست اس میں عام زندگی کے حوالے سے چیزیں ہیں کہ اس پہ نیسلے جیسی ملٹی نیشنل کمپنی اپنے ٹاپ لیڈرز کو سوئٹزرلینڈ میں جا کے 2 سے 3 مہینے کی ٹریننگ دیتی تھی. تو میں نے اس بک کو کافی تھورلی دیکھا اور مجھے بہت اچھی بک لگی، اور مجھے لگا کہ یہ جتنے بھی میرے جو فالوورز ہیں اور جو میرے ساتھی ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے ساتھ جو میری فائنڈنگز ہیں، جو چیزیں ہیں وہ شیئر کروں. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں اچھی لگیں گی. سب سے پہلے اس بک کا جو پارٹ 1 ہے وہ ہے ان سائڈ آؤٹ، یعنی یہ حصہ اول جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اندر سے باہر کی طرف. وہ کہتا ہے کہ دیئر از نو ریئل ایکسیلنس ان آل دس ورلڈ وچ کین بی سیپریٹڈ فرام دا رائٹ لیونگ. اس دنیا میں کوئی ایسی حقیقی فضیلت نہیں ہے جسے طرز زندگی سے الگ کیا جا سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کامیابی ہے اس کا دلیمہ کیا ہے کہ many achieve incredible degree of outward success but find themselves struggling with an inner hunger and lack of meaning. یعنی کہ بہت سے لوگ ظاہری طور پر شاندار کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. کوئی بندہ کمپنی کا CEO ہو جاتا ہے، کوئی کمپنی کا ہیڈ آف مارکیٹنگ ہو جاتا ہے یا ہیڈ آف سیلز ہو جاتا ہے، لیکن وہ اندر طور پر وہ ٹوٹا ہوا انسان ہوتا ہے. خود کو وہ جو اس کو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس کی بھوک اور جو اس کا جو زندگی کا مقصد ہوتا ہے اس کی کمی کا شکار ہوتا ہے. باہر سے وہ لگے کر کے بہت کامیاب انسان ہے، لیکن اندر وہ جھانک کے دیکھے گا تو وہ آپ سمجھیں کہ یہ بہت اس کی پرسنالٹی اس طرح کی نہیں ہے جو یہ باہر سے دکھتا ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ باہر سے تو بہت کامیاب لوگ نظر آتے ہیں، لیکن جب ان کی ریئل لائف کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اب ہے ڈیپ سیٹڈ پرابلمس. اب اگر ہم ان کے اندر کی لائف کو جھانک کے دیکھیں تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کیریئر بیلنس، یعنی کہ وہ کاروباری اور خاندانی زندگی میں توازن کی کمی. یعنی کہ اپنی جاب میں وہ 18 گھنٹے دے لیں گے لیکن اپنی فیملی کو یا اپنے لیے وہ ٹائم نہیں نکال پاتے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ورک لائف بیلنس نہیں ہے ان کی لائف میں. اسی طرح ریلیشن شپ، بعض لوگ کیریئر میں بہت اچھے ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی کاروباری زندگی میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اپنے فیملی کے ساتھ ان کا اتنا اچھا ریلیشن شپ نہیں ہوتا یا اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ تلخی محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ اسٹریس محسوس ہوتا ہے. اسی طرح انر ہنگر، سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود دل کا سکون نہ ملا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ ان کو جو چاہیے ہوتا ہے، جو ان کی دل کی سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں حاصل ہو پاتی. باہر سے تو آپ ان کے بڑے بڑے گھر ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ بہت اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا، ہیڈ آف HR تھا، لیکن اچانک اس کو خودکشی کر لی تھی. وہ اندر سے وہ خوش نہیں تھا، وہ اسٹریس میں تھا بہت زیادہ. اب ٹیکنیک ورسز ریئل چیلنج. اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان جو شارٹ کمنگس کو دیکھنے پہ قابو پانے کے لیے کچھ ٹرکس کو دیکھتے ہیں، لوکنگ فار ٹرکس اور پرسنالٹی شارٹ کٹس ٹو سالو ڈیپ پرابلمس. اب جو اندر سے گہرے مسائل ہوتے ہیں اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے کچھ لوگ محض کچھ ترکیبیں یا شارٹ کٹس ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے فنڈامنٹل چینج، یعنی کہ چینجنگ دا ویری فاؤنڈیشن ہاؤ وی سی اینڈ بیہیو. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر ہم نے اسے دیکھنے کے انداز اور کردار کو تبدیل کرنے کے پاس جو کسی چیز کو دیکھنے کا اینگل ہے اس میں سب سے پہلے اپنے اندر آپ کو چیز لے کے آنی پڑے گی. اب کریکٹر ورسز پرسنالٹی ایتھکس. فوکس ایریا اگر ہم پرسنالٹی میں دیکھیں تو ہم اس میں بیسکس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو پبلک امیج ہے یا جو ٹیکنیکس ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے، جبکہ اصل چیز ہے کریکٹر ایتھکس، یعنی کہ ہم نے اپنے پرنسپلس کو اور انٹیگریٹی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ پرسنالٹی ایتھکس میں وہ شارٹ ٹرم فکسز ہوتے ہیں، جبکہ کریکٹر میں ایتھکس میں آپ کو لانگ ٹرم ایکسیلنس مل رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا کریکٹر اچھا ہو رہا ہوتا ہے. ویلیوز جو ہیں اس میں پرسنالٹی ایتھکس میں وہ مینیپولیشن ہوتی ہے، اسکلز ہوتی ہیں، جبکہ کریکٹر ایتھکس میں آپ کو
پیشنس چاہیے ہوتی ہے، آپ کو صبر چاہیے ہوتا ہے، یہ راتوں رات کامیابی حاصل نہیں کر پاتے اس میں آپ کو بہت لانگ ٹرم اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنا ہوتا ہے، کریکٹر کو چینج کرنا ہوتا ہے، ہر ٹائم آنیسٹی میں رہنا ہوتا ہے، کوئی آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہوتا، کسی کو دغا نہیں دینا ہوتا، کسی کو فریب نہیں دینا ہوتا، اور اپنے آپ کو بہت لو رکھنا ہوتا ہے، لو اسٹیم پہ رکھنا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک جگہ پہ مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے اسلامی واقعے میں کہ کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ایک مسجد میں، تو ایک بندہ آیا تو اس نے کہا جی آپ میں سے جو سب سے بندہ گناہ گار ہے اور جو سب سے فضول بندہ ہے وہ باہر آ جائے۔ ان میں سے سب سے جو متقی اور اچھا بندہ تھا وہ سب سے پہلے باہر آیا، یعنی کہ ان میں بہت زیادہ عزت و انصاری پائی جاتی ہے۔ The power of paradigms, the mental lens. We see things not as they are, but as we are, or as we conditioned to see them. یعنی ہم چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسا کہ وہ ہیں، بلکہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم خود ہیں یا ہمارا جو پیراڈم یا نظریہ ہے۔ یعنی کہ ان چیزوں کو دیکھنے کا اینگل ہم اپنے نظریے سے دیکھیں گے۔ ایک بندہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ ہمارے نظریے میں اچھا نہیں ہے تو ہم اس کو اسی نظر سے دیکھیں گے، اس میں تمام برائیاں ہمیں نظر آئیں گی، ہمیں ہر چیز میں وہ برائی نظر آئے گا۔ پرسنل ایگزامپل، یعنی کہ اس میں جو آتھر ہے اسٹیون کنوائے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا جو اپنا بیٹا تھا وہ بہت زیادہ شروع میں اسٹرگل کر رہا تھا، اور انہوں نے اس کو کوشش کی کہ اس کو ٹھیک کریں اور کچھ ٹیکنیک کے تھرو، لیکن اس کی وجہ کیا بنی کہ بیک فائٹ ہوا، وہ بچہ الٹا اور بگڑ گیا۔ کبھی کا بیٹا مشکلات کا شکار تھا، شروع میں انہوں نے اسے باہر سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا الٹا اثر ہوا۔ شفٹ پرسپیکٹیو، اب اس بندے نے کیا کیا کہ اس نے دے اسٹاپ سینگ دیئر سن ایز اے پرابلم اینڈ اسٹارٹنگ سینگ از یونیک ورتھ، یعنی کہ اس میں جو اس کو برائی نظر آ رہی تھی اس کو اس نے اگنور کیا، اور جو اس میں یونیکنیس تھی عام بچوں کی نسبت اس کو اس نے غور کرنا شروع کیا کہ اس میں کیا ایسی یونیک چیز ہے میرے بیٹے میں جو باقیوں میں نہیں ہے۔ انسائڈ آؤٹ، the real change happened within the parents first، یعنی کہ بیٹے کو چینج کرنے کے بجائے انہوں نے پہلے اپنے رویے کو چینج کیا، حقیقی تبدیلی پہلے والدین نے اپنے اندر آئی۔ اب جو ٹیک اویز فرام جو آج کی پریزنٹیشن سے آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کریں، کریکٹر فرسٹ۔ دوسرا یہ کہ اپنا نظریہ چینج کریں، check your paradigm change and your view regarding any problem or solution۔ اور نمبر 3 is live right، یعنی کہ اپنی درست زندگی اپنائیں۔ درست زندگی اسی ٹائم آئے کہ جب ہم اپنے اندر ایک برداشت لے کے آئیں گے، اپنے اندر کمیونٹی لے کے آئیں گے، اور اپنے اندر عزت و انصاری لے کے آئیں گے، اور یہ چیزیں ہمیں ہمارا اسلام ہمارا مذہب کے اندر سکھاتا ہے۔ اور اگر آپ اس جرنی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میری آج کی ٹریننگ کو اپلائی کیجیے گا، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اپنے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔